اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا پانچواں رکوع چل رہا تھا، شروع ہو گیا تھا آیت نمبر 40 سے۔ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا ذکر سٹارٹ ہو چکا ہے اور ان کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ اب ان کی بتائی جائے گی کہ ان کی کیا کیا حرکتیں کی تھیں انہوں نے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 41 سے، وَآمِنُوا، اور ایمان لے کر آؤ، بما، اس چیز پر، انزلتُ، جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، مصدقاً، جو تصدیق کرتی ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس چیز کی، یعنی تورات اور انجیل، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تکونوا تم سب ہو جاؤ، ولا تکونوا اور تم سب نہ ہو جاؤ، اول کافرن، سب سے پہلے کافر بھی، اس سے، یعنی اس کے، قرآن کے۔ ولا تکونوا اول کافرن بھی، یعنی کافروں میں سے سب سے پہلے کافر تم ہی نہ بن جاؤ۔ یعنی جو دوسرے کافر ہیں جن کے باپ دادا کے پاس کوئی نہیں آیا، ہدایت لے کے کوئی نبی نہیں آیا، ان کا تو چلو کفر سمجھ میں بھی آتے ہیں، ان کے باپ دادا اڑے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس تورات انجیل ہے، تمہیں ساری خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں، تم بھی انکار نہیں کر رہے، تم بھی اقرار نہیں کر رہے، یعنی ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کی تصدیق کرو، ایمان لاؤ قرآن پر، اور پہلے کافروں میں سے نہ بن جاؤ۔ ولا تشترو، اور نہ خریدو، تشترو کا مطلب ہوتا ہے خریدو، بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً، کوئی نفع، قلیلہ، تھوڑا سا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یعنی اگر یہ ایمان لے آتے ہیں مسلمانوں پہ، تو ان کی اجارہ داری جو ان کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے اسی وجہ سے اپنے آپ کو بھی، ہم بڑے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم حق پہ ہیں، اس چیز کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا، یعنی قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو یہ قلیل فائدہ تھا نا۔ وَإِجَا، یا فتقون، اور مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا، وا کا مطلب اور، لا نہیں، تلبسو کا مطلب ہوتا ہے مکس کرنا، گڑمڑ کرنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ مکس کرو، گڑمڑ کرو، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل، یعنی حق اور باطل کو مشکوک نہ کرو۔ وَتَکْتُمُوا، اور چھپاؤ، یہ تکتموں کے ساتھ ہے لا، وہی لا جو تلبسو والا ہے نا، وہی یہاں پہ تھا، ولا تکتموا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یعنی یہ ہوگا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، اور تم حق کو چھپاؤ نہ، اور تم جانتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی پہلے سے رہ رہے تھے عرب میں، اور لوگ ان کو مانتے تھے کہ بھی یہ بھی نبیوں کے ماننے والے، انبیاء کی اولاد ہیں، اور ان کو اپنے سے اوپر عالم مانتے تھے۔ اور اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو وہ جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو نئے نبی آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھی آپ انبیاء کی اولاد ہو، آپ کو تو پتہ ہوگا نا۔ تو وہ نہ سیدھی طرح بتاتے تھے کہ بھی یہ نبی ہیں کہ نہیں، نہ بالکل انکار کرتے تھے کہ بالکل ہی یہ وہ، یعنی جو انبیاء آ رہے ہیں بالکل یہ نبی نہیں ہے۔ تو ایک مکس کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شک و شبہات یا عجیب سی باتیں ڈال دیتے تھے لوگوں کے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تم نہ چھپاؤ حق کو اس کے ساتھ، باطل کے ساتھ، اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، مع کا مطلب کے ساتھ، راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ انہوں نے، یہودیوں نے، نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم بالکل ہی ختم کر دیا تھا، بلکہ ان میں سے ایک گروہ یہ بھی سمجھنے لگ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے نماز کا کوئی حکم نہیں دیا، یہ تو ایک بدعت ہے۔ تو یوں نا، اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، اور اکٹھے، یعنی اب جو تمہارا امیر و فقیروں کا یا پھر جو عالم اور جاہل کا جو فرق چل رہا ہے، اس فرق کو ختم کرو، سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو، کا مطلب کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگ کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، تنسون، بھول جانا، نسیان، بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ انسان نکلا ہے جو بھول جائے رب کو۔ وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم لوگ، تتلون، تم لوگ تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب کو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھی لوگوں نیک بنو، یہ وہ، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کتاب بھی تم خود پڑھتے ہو، تمہیں ایک عقل نہیں ہے؟ اور یہ ہم سے بھی کتاب ہے، ہم بھی دوسروں کو زیادہ بعد میں ہم دوسروں کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ گناہ کر رہا ہے، وہ یہ گناہ کر رہا ہے، خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کتاب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور تتلون الکتاب سے تلاوت، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پڑھنا نہیں ہوتا جیسے ہم نے آج کل مطلب بنا لی، بھی تلاوت پڑھتے جاؤ اور ثواب یا نیکیاں کماتے جاؤ، ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیروی کرنا، کسی چیز کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ ورنہ تو اس آیت کا مطلب ہی نہ بنتا کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب سیکھتے ہو، پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آج یہیں آیت نمبر 44 تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔